اور پھر آپ کا کردار بڑا عظیم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسن مجتبیٰ کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا، اور ممبر پر بٹھا کر آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ کبھی حضرت حسن کو دیکھتے، کبھی صحابہ کو دیکھتے، کبھی ان کو دیکھتے، کبھی صحابہ کو دیکھتے، اور آپ نے اس کے بعد ایک پیشین گوئی فرمائی۔ آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان میں یہ صلح کروائے گا، اور آپ نے صحابہ کو بتایا تھا کہ میرے بعد 30 سالہ دور وہ ہوگا جو خلافت راشدہ کا دور ہوگا، جو میرے خلفاء ہوں گے، میرے نائب ہوں گے، میری سنت اور میرے دین کے مطابق وہ حکومت کے نظام کو چلائیں گے۔ تو سن 11 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو 11 سے لے کر سن 40 ہجری تک کا جو دور، یہ خلافت راشدہ کا دور، جس میں 2.25 سال ابوبکر صدیق کی خلافت تھی، 10.5 سال عمر فاروق کی تھی، تقریباً 12 سال عثمان غنی کی تھی، 4.5 سال علی المرتضیٰ کی تھی، اور اس کے بعد 6 ماہ اور ایک روایت کے مطابق 7 ماہ تک حضرت علی المرتضیٰ کے بعد خلافت وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں آتی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کر۔ اب جب وہ خلافت راشدہ کے دور کے 6 ماہ گزر گئے، 30 سال پورے ہوئے، تو امام حسن مجتبیٰ نے یہ سوچا کہ ایک طرف حجاز کے، عراق کے، کوفہ کے، بصرہ کے، یہ سارے کے سارے لوگ وہ ہیں جو میری حکومت کے ماتحت ہیں، اور دوسری طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے حضرت علی کے دور سے ہی دمشق کے اندر اپنی حکومت اور خلافت کا اعلان کیا ہوا تھا، ایک بہت بڑی جنگ کا، بہت بڑی لڑائی کا خطرہ تھا۔ تو امام حسن نے 30 سال پورے ہونے کے بعد خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی، اور ایک صلح نامہ لکھ دی جس میں کچھ شرائط طے کر دی گئی۔ آپ کا شمار خلفائے راشدین کے اندر ہے۔ ہمارے ہاں ایک ستم اور ظلم یہ ہے کہ خلفائے راشدین کا جب ذکر ہوتا ہے تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا ذکر تو ہوتا ہے، حسن مجتبیٰ کا ذکر نہیں ہوتا۔ حالانکہ 30 سال کا جو دور خلافت ہے وہ امام حسن مجتبیٰ کے 6 ماہ کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ تو جہاں خلفائے راشدین کا ذکر ہو تو وہاں امام حسن مجتبیٰ کا ذکر ہوگا، تو خلافت راشدہ کا ذکر مکمل ہوگا، اور وہ 30 سال مکمل ہوں گے۔ اور آپ نے یہ صلح کس لیے کی تھی؟ ایک تو وہ 30 سالہ جو دور خلافت تھا وہ پورا ہو رہا تھا، اس کے بعد آپ کی پیشین گوئی کے مطابق آگے کا جو دور تھا وہ خلافت نہیں تھا، وہ بادشاہت کا دور شروع ہو رہا تھا، تو آپ نے اس سے پہلے خلافت چھوڑ دی۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ یہ فرماتے تھے جب سے مجھے اپنے نفع نقصان کا پتہ چلا ہے، میں کبھی نہیں چاہتا کہ مجھے عہدہ، اختیار اور حکومت وہ کسی کا خون بہا کے ملے۔ آدھی اسلامی دنیا پہ آپ کی حکومت تھی، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جتنے وفادار میرے ساتھ ہیں کسی کے ساتھ نہیں، میں جس سے لڑائی کا کہوں وہ لڑائی کریں گے، میں جس سے صلح کا کہوں وہ صلح کریں گے، لیکن میں مسلمانوں کو لڑانا نہیں چاہتا، خون نہیں بہانا چاہتا۔ تو آپ نے صلح نامہ لکھ کے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی، اور اس کے بعد آپ مدینہ طیبہ آ کے رہنے لگے۔ آپ کی زندگی کا یہ کردار وہ تھا کہ جس کے بعد ایک وحدت کے ساتھ خلافت کی اور حکومت کی بنیاد پڑی۔ اگر آپ خلافت نہ چھوڑتے تو آدھے خطے پر امیر معاویہ حکمران ہوتے، آدھے پہ آپ ہوتے، آپ کے بعد آپ کے نائب امام حسین بنتے، پھر امام زین العابدین بنتے، پھر امام باقر بنتے، ایک سلسلہ یہ چلتا، ایک وہ چلتا۔ لیکن آپ نے حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی، 92 سال بنو امیہ کی حکومت رہی، اور اس کے بعد بنو عباس آئے، اس کے بعد خلافت عثمانیہ رہی، 1200 سال تک مسلمانوں کی آدھی دنیا پر حکومت رہی ہے۔
اس کی بنیاد اور اس کا صحرا، اس میں کردار ادا کرنے والے وہ امام حسن مجتبی تھے۔ اگر آپ کردار نہ ادا کرتے تو امت کئی حصوں کے اندر بڑھ جاتی۔